اچھا جی، آج ہم دیکھیں گے غیاث الدین تغلق۔ غیاث الدین تغلق، جس کو غازی ملک بھی کہا جاتا تھا، یہ فاؤنڈر تھا تغلق ڈائنیسٹی کا۔ اس نے دلی سلطنت پہ رول کیا 1320 سے 1325 تک۔ اس کے والد جو تھے اس کا نام تھا ملک تغلق، اور ملک تغلق جو ہے وہ غیاث الدین بلبن کا غلام تھا۔ یہ غیاث الدین بلبن کے ساتھ ہی انڈیا میں آیا، اور یہاں پہ اس نے پنجاب کی ایک جٹ لیڈی کے ساتھ شادی کی، اور ان کے یہاں پھر پیدا ہوا غیاث الدین تغلق یعنی غازی ملک۔ اب غازی ملک یعنی غیاث الدین تغلق پاور میں کیسے آیا، تو یہ دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے خلجی ڈائنیسٹی کا رول تھا، تو خلجی ڈائنیسٹی کے جو رولر تھے خسرو خان، اس نے علاؤ الدین خلجی کو قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد یہ خود رولر بن گیا۔ اور رولر بننے کے بعد یہ اپنی پاور کو مس یوز کرنے لگا۔ تو جب یہ مس یوز کرنے لگا تو اس کی ان جو کاموں کی وجہ سے اس وقت کے جو نوبلز تھے، نوبلز مانو تو جیسے آج کل وزیر اعلیٰ ہے، وزیر ٹیکنالوجی ہے، وزیر داخلہ، وزیر خارجہ، تو اس وقت یہ نوبلز کہلاتے تھے۔ تو وہ جو ہیں وہ ان سے دور ہونے لگے۔ ایلینیٹڈ کا مطلب ہوتا ہے انفرینڈلی، آئسولیٹڈ، وہ ان سے دور ہونے لگے، یعنی خسرو خان سے ان کے تعلقات اچھے نہیں رہنے لگے۔ تو پھر کیا ہوا، اب ان نوبلز میں سے ایک نوبل جو تھا وہ غازی ملک تھا۔ یہ غازی ملک سب سے زیادہ فیمس نوبل تھا، اور یہ پنجاب کا گورنر بھی تھا۔ اس نے کیا کیا، اس نے 1320 میں دلی کے اوپر اٹیک کر دیا اپنی بڑی ساری فوج کے ساتھ۔ تو اس نے خسرو خان کو شکست دی، اور اس کا سر جو ہے وہ قلم کر دیا۔ تو غازی ملک نے کہا کہ جی اب آپ خلجی ڈائنیسٹی میں سے اپنا کوئی نیا رولر چوز کر لیں، لیکن خلجی ڈائنیسٹی میں کوئی بھی لڑکا باقی نہیں بچا تھا۔ تو پھر یہ جو نوبلز ہیں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم جو ہے وہ آپ کو ہی رولر بنا دیتے ہیں۔ اس طرح سے پھر کیا ہوا، خلجی ڈائنیسٹی کا خاتمہ ہو گیا، اور تغلق ڈائنیسٹی کا رول جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا۔ اب غیاث الدین تغلق کی کچھ اچیومنٹس ہیں وہ دیکھتے ہیں ہم۔ جو لڑکیاں بچ گئی تھی خلجی ڈائنیسٹی کی، اس کے لیے اس نے اقدامات کیے تاکہ وہ اپنی زندگی گزار سکیں۔ پھر جو اس وقت کے نوبلز اور آفیسرز تھے ان کو اعتماد میں لیا، اور اس میں نے جو امپائر میں ایک ڈس آرڈر چل رہا تھا، جو ایکچولی جو خسرو خان ہے وہ بڑی مس یوز کر رہا تھا اپنی پاور کو، تو اس وجہ سے جو ہے وہ حکومت میں بہت ایک ڈس آرڈر تھا، اس کو اس نے ٹھیک کیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس نے علاؤ الدین خلجی نے جو لوگوں سے زمینیں چھین لی تھیں یہ ان کو واپس دلائیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ ٹریجری یعنی خزانہ جو تھا ملک کا وہ سارا ڈپلیٹ ہو چکا تھا، ختم ہو چکا تھا۔ اس نے کیا کیا، اس نے ایک سرچنگ ایک انکوائری بنائی، یعنی ایک ٹیم بنائی جو کہ پتہ کرے گی کہ پیسہ جو ہے وہ کہاں پہ گیا ہے۔ تو ایکچولی کیا ہوا تھا کہ خسرو خان جو تھا اس نے اپنے سپورٹرز کو اور اپنے فیوریٹس کو، اپنے پسندیدہ لوگوں کو تحفے تحائف دے کے سارا پیسہ ختم کر دیا تھا۔ تو وہ پیسہ اس نے ریکور کیا، یعنی ایل گوٹن منی جو غیر مناسب طریقے سے ڈسٹریبیوٹ ہوا تھا اس کو اس نے ریکور کیا۔ کرپشن سے بچنے کے لیے، کرپشن کو پریونٹ کرنے کے لیے اس نے جو آفیسرز تھے ان کی تنخواہ کو بڑھایا اور ان کو اچھے رینکس دیے، یعنی ان کے رینکس بھی بڑھائے۔ اسی طرح اس نے نیکسٹ جو ہے وہ ٹیکس کو ریڈیوس کیا، اور وہ لوگ جو جبرن ٹیکس لیتے تھے، جگہ ٹیکس جس کو بھی ہم بولتے ہیں، ان کو سزائیں دی۔ اس کے بعد جو سب سے میجر کام اس نے کیا وہ یہ تھا کہ اس نے ایگریکلچر کو پروموٹ کیا تھا،
اور بہت ساری جو غیر استعمال شدہ زمین یعنی ویسٹ لینڈ تھی اس کو استعمال کیا کلٹیویشن کے لیے. پھر اس نے نئی نہریں بنوائی تھیں تاکہ فصلوں کو جو ہے وہ کاشت کیا جا سکے. اس کے علاوہ اس نے گارڈنز بھی لگائے تھے. اس نے فورٹس بھی بنوائے تھے یعنی قلعے بھی بنوائے تھے تاکہ جو کلٹیویٹرز ہیں، کسان ہیں، کاشتکار ہیں، ان کو چوروں ڈاکوؤں سے محفوظ رکھا جا سکے. اسی طرح غازی ملک نے جو ہے وہ تمام ڈپارٹمنٹس ان کی طرف خاص طور پہ توجہ دی. جس طرح جوڈیشل سسٹم ہے اور پولیس سسٹم ہے، ان کو امپروو کیا، ان میں ریفارمز کی تاکہ لوگوں کو جلدی انصاف مل سکے اور جو ہے وہ ان کا تحفظ ہو سکے. پوسٹل سروس واز ریسٹورڈ. پوسٹل سروس یعنی یہ جو پوسٹل آفس ہے یہ اس کو ریسٹور کیا گیا، پہلے ختم کر دیا گیا تھا تو اس کو اس نے ریسٹور کیا. تو پوسٹ جو ہیں وہ لوگ لے کے جاتے تھے، جو پیدل چلنے والے ہیں وہ، اور یا پھر گھوڑوں کے اوپر جو آدمی ہیں وہ ان کو لے کر جاتے تھے. اور ہر پورے سب کانٹیننٹ میں 6-6 7-7 8-8 کلومیٹر کی دوری پہ ایک پوسٹل آفس بنا ہوا تھا. اسی طرح اس نے سسٹم آف پور ریلیف یہ بھی بنایا. اس کے بعد ہی پیٹرونائزڈ ریلیجیس انسٹیٹیوشنز اینڈ لٹریری مین. پیٹرونائزڈ کا مطلب کہ اس نے اسپانسر کیا ریلیجیس انسٹیٹیوشنز اور لٹریری مین یعنی جو مذہبی ادارے ہیں ان کو، اور جو ادبی شخصیات ہیں، ادبی ذوق رکھنے والے لوگ ہیں ان کو اسپانسر کیا، ان کی مدد کی مالی طور پہ. مثال کے طور پہ امیر خسرو تھے جو کہ اردو کے بہت فیمس پوئٹ ہیں، ان کو یہ 1000 تنخواہ دیتے تھے پر منتھ. اب دیکھ لیتے ہیں ان کی کچھ فارن ورک اینڈ اچیومنٹس. تو اگر سر پوچھیں کہ صرف ایکسپیڈیشنز بتاؤ تو آپ نے یہاں سے پھر شروع کرنا ہے، وہ پیچھے والا پھر رہنے دینا ہے. یہ جو ہے وہ ایکسپیڈیشنز بھی ہیں. فارن ورک اینڈ اچیومنٹس ہیں، اس میں دیکھتے ہیں ہم کہ 1321 میں اس نے اپنے بیٹے جونا خان کو ورنگال میں بھیجا کہ جاؤ وہاں پہ حملہ کرو. تو وہ کیا ہوا کہ اس کو شکست ہو گئی، وہ فیل ہو گیا. 1323 میں اس نے پھر دوبارہ حملہ کیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور اس طرح اس نے جونا خان نے یعنی اس کے بیٹے نے بیدر اور ورنگال کے علاقے جو ہے وہ فتح کر لیے، جیت لیے. پھر 1324 میں منگولز نے نارتھ انڈیا پہ حملہ کیا تھا تو انہوں نے ان کو شکست دی اور ان کے جو لیڈرز تھے ان کو کیپچر کر کے یہ دلی لے آئے تھے. اسی طرح جو سب سے امپورٹنٹ ایکسپیڈیشنز تھی ان کی وہ بنگال میں تھی. بنگال میں ایکچولی 3 بھائی جو ہیں وہ حکومت کر رہے تھے. کہ اس کے بیٹے تھے وہ شمس الدین فیروز شاہ، اس کے 3 بیٹے تھے، غیاث الدین، شہاب الدین اور نصیر الدین. اب یہ غیاث الدین اور ہے، یہ غیاث الدین بہادر شاہ ہے، اور جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ غیاث الدین تغلق ہے. تو غیاث الدین، شہاب الدین اور نصیر الدین یہ تینوں بھائی جو ہیں وہ بنگال پہ حکومت کر رہے تھے. جو بنگال ہے اس پہ حکومت کر رہے تھے. لیکن ان میں کیا ہوا کہ ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی، اور جو غیاث الدین ہے نا اس نے کیا کیا، اپنے دونوں بھائیوں کو حکومت سے نکال دیا. تو اس کا جو سب سے بڑا بھائی تھا نصیر الدین، اس نے جو ہے وہ مدد مانگی ملک غازی سے یعنی غیاث الدین تغلق سے مدد مانگی. تو اس نے کیا، جو ملک غازی ہے وہ تیار ہو گیا مداخلت کرنے کے لیے کہ میں آپ کی مدد کروں گا. پھر کیا ہوا جی، ملک غازی نے جو ہے وہ غیاث الدین بہادر شاہ کو شکست دی اور اس کو قید کر لیا. قید کرنے کے بعد جو ہے وہ ویسٹ بنگال اس کا جو تختہ ہے وہ اس کے تخت پہ جو ہے وہ نصیر الدین کو بٹھا دیا، اور جو ہے وہ ایسٹ بنگال اس کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا. ویسٹ بنگال ایز اے ویسل آف دہلی، اس کا مطلب یہ کہ جو ویسٹ بنگال ہے وہ رہے گا دہلی میں ہی،
دہلی کا ہی پارٹ رہے گا لیکن ایڈمنسٹریشن اس کی اپنی ہوگی. جس طرح ہمارے یہاں پہ آزاد کشمیر ہے، وہاں پہ سارے پریزیڈنٹ، وزیر اعظم، وہ سارے اس کے اپنے ہوتے ہیں لیکن وہ پارٹ جو ہے وہ پاکستان کا ہے. اسی طرح یہاں پہ بھی ویسٹ بنگال جو ہے وہ پارٹ جو ہے وہ دہلی کا رہے گا لیکن ایڈمنسٹریشن ساری اس کی اپنی ہوگی. یہ ایسے تھا. تو اب ہوا یوں کہ جب یہ بنگال سے واپس لوٹ رہا تھا تو اس کا جو بیٹا ہے جونا خان، اس نے کیا کیا، اس کے لیے ایک اپنے والد کے لیے ایک سرمنی جو ہے وہ رکھی تھی، کیونکہ یہ سکسیسفل کمپین چلا کے آیا تھا بنگال میں. تو اس نے سرمنی رکھی اور سرمنی میں ایک اس نے جو ہے وہ ووڈن سٹرکچر بنایا تھا، یعنی ایک پیویلین بنایا تھا، ایک کمرہ ویٹنگ روم بنایا تھا لکڑ کا، یعنی لکڑی کا ووڈن سٹرکچر تھا اس کا. وہ کمزور تھا شاید، تو وہ ٹوٹ گیا. جب غیاث الدین تغلق اس میں بیٹھا تھا تو وہ کولیپس کر گیا، ٹوٹ گیا یا جو بھی تھا وہ. تو اس میں ہی وہ اس کی پھر ڈیتھ ہو گئی. اب یہ بھی مطلب ایک کانسپائریسی ہے، ایک میتھ ہے کہ اس کی ڈیتھ جو ہے وہ اس کے بیٹے نے جان بوجھ کر کی یا وہ ایک ایکسیڈنٹ تھا. تو اس طرح اس کی 1325 میں ڈیتھ ہو جاتی ہے.